الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زار رجل أقله في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخلص بهذه القرية. فقال هل لك له عليك من نعمة تركها؟ قال لا إني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی محبت یہ جیسا کہ بار بار ہم نے سنا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دو شخصوں کے درمیان جو محبت ہونی چاہیے وہ اللہ واسطے کی ہونی چاہیے، اور اگر دشمنی بھی ہے تو اس کی بھی وجہ اللہ واسطے یعنی اللہ کے دین یا حکم شرعی کی وجہ سے اپنی ذات اور اپنی غرض اپنے فائدے کی وجہ سے اور خونی رشتہ ہے، سگا بھائی ہے یا اور رشتے کا بھائی ہے، تو اس اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی گاہے بگاہے ملاقات کرتا ہے. ملاقات سے ایک دوسرے کی ملاقات سے ایک دوسرے کے پاس جانے آنے سے محبت بڑھتی ہے، انسیت ہوتی ہے، اور اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آدمی اتنا کسی کے پاس جانے لگے اتنا جانے لگے کہ وہ تنگ آ جائے. اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت فرمائی ہے کہ ذوالجبن تذکر بنتا، کبھی کبھی زیارت کرتے رہا کرو تو اس سے تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا. صرف اللہ واسطے کی محبت کی وجہ سے یا اللہ کی طرف سے عائد کیے ہوئے حق کی ادائیگی کے لیے آدمی اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے اور اس سے ملاقات کرتا ہے تو اس پر اس کو کیا صلہ ملتا ہے؟ چاہے وہ حقیقی بھائی ہو، رشتے کا بھائی ہو، یا صرف دین میں شرکت کی بنیاد پر دینی بھائی ہو. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جب اپنے بھائی کی عیادت کو جاتا ہے، بیمار پڑ گیا، بہانہ تو میں نے کوئی جائیے ملاقات میں، تو اب یہ ہے کہ سنا کہ فلاں بھائی بیمار ہے، فلاں کار بیمار ہے، تو ان کی عیادت کو ملاقات کو مریض کی عیادت کرنا یہ مستقل عبادت ہے. مریض کی عیادت کرنا یہ مستقل عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی کی ملاقات کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی تو وہ الگ اس پر عبادت الگ ثواب ملے گا. تو اگر بیمار ہے عیادت کو گیا، یا بیمار نہیں ہے تندرست ہے زیارت کو گیا. زیارت کا مطلب ملنے سے. تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی اپنے بھائی کی عیادت کو بلا چھٹی کو جاتا ہے جب وہ بیمار ہو یا نہیں بیمار نہیں ہے صرف اس سے ملنے کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کہتے ہیں جیتا وفاہ موشا، تو بڑا اچھا ہے اور تیرا یہ چلنا چل کر آنا بھی اچھا ہے. تو نے اچھا کام کیا اور یہ کام بھی بہت اچھا ہے اور تمہارے اندر بھی اچھا ہی ہے.
فرمایا وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ، اور یہ کام کر کے تم نے جنت میں اپنی کچھ ریزرو کرا لی. تبوّأْتَ مَنْزِلًا، ایک جگہ تم نے ریزرو کرا لی، متعین کرا لیا آپ کے لیے جنت میں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو بالکل وہ جیسے جنت کے باغات میں گھس رہا ہوتا ہے، اور جب جا کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو وہ گویا کہ بالکل بیچوں بیچ پہنچ گیا. اتنی اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوتی ہے. جو میں نے حدیث پڑھی اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان کیا. قصے میں یہ کہا گیا کہ ایک آدمی اپنے ایک بھائی سے ملنے گیا. اپن عام ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خونی رشتے کا بھائی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. ایمانی بھائی بھی ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے. تو ایک شخص اپنے بھائی سے ایک گاؤں میں ملنے گیا، دیہات میں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے گاؤں کے مدخل اور جو داخل ہونے کا جو یہ راستہ ہے، دروازہ، وہاں ایک فرشتہ اللہ نے پہلے سے کھڑا کر دیا تھا. یہ ایک آدمی آ رہا، اس کا استقبال کرنا تھا. جب یہ پہنچا تو اس نے پوچھا بھائی کیا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا اس گاؤں میں میرا ایک دوست ہے، ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو اس آدمی نے پوچھا، فرشتہ انسان کی شکل میں، انہوں نے پوچھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا اس کے اوپر کوئی حق ہو جس کو تم پکا کرنے جا رہے ہو، کہ حق ہے یا یہ ہے کہ اس کی طرف سے تمہیں کچھ ملتا جلتا تھا تم وہی لینے جا رہے ہو. یعنی کوئی دنیاوی ذاتی غرض اپنی تو پیش نظر نہیں ہے. بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس لیے آدمی ملتا جلتا ہے کہ اگر ملیں گے نہیں تو ہم ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے اور اچھے خاصے عہدے پر ہیں وہ، اور وہ ہمیں کام آنے ضرورت پڑنے پر ہمارے کام نہیں آئیں گے. تو اس لیے آدمی کو کسی سے بات مل کے جاتا ہے کہ آدمی بڑا ہے، ان کے پاس جائیں گے تو وہ اپنے دل میں میرے لیے جگہ رکھیں گے. جب کوئی موقع ہمیں فائدہ پہنچانے کا ہوگا یا آگے آ رہا ہے ان کے ذہن میں ہے فلاں موقع سے، اب جب میں ان کی حفاظت کے لیے کہوں گا یا ان سے وہ خود صاحب کو ذمہ دار ہونے جب ان سے کہوں گا تو ان کے اوپر ایک پریشر بنے گا، دباؤ بنے گا کہ یار یہ وہ آدمی ہے میرے پاس برابر آتا جاتا رہتا ہے تو اب میں اسی بات کیسے ٹالوں. تو اس مقصد کے لیے اگر آدمی ان کے پاس آنا جانا رکھتا ہے تو یہ تو تجارت ہے. تو یہ ہے کہ آج آدمی کے پاس جو ہے ملاقات کرنے جا رہا ہے، عیادت کو جا رہا ہے، ملنے جا رہا ہے، نوازشی کو جا رہا ہے، کل کو اس کا عوض وصول کرنا ہے اس سے. یہ تو کوئی ثواب کا کام ہے. صرف اور صرف اس لیے فرشتے نے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی اور حل لہو علیہ کا بھی نعمت تردھا، کہ اس کی تمہارے اوپر کوئی احسان، کوئی داد و دہی پہلے سے ہے یا امید ہے جس کو تم پختہ اور مضبوط کرنا چاہتے ہو، اس لیے تو نہیں چاہتے ہو؟ اس نے کہا بالکل نہیں، مجھے وحبہ فی اللہ، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں اللہ واسطے کی. تو سنو، اس کو فرشتہ کہتا ہے کہ فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا قاصد ہوں جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ احبک کما احببتہ، اللہ نے تجھ سے محبت کی ویسی جیسی تم نے اس سے محبت کی. کیونکہ تم نے اس سے اللہ واسطے کی محبت کی تو اب اللہ نے تجھ سے محبت کی. بھلا بتاؤ آدمی کتنا نادان ہے، خالی اس آدمی سے امید لگا کر کے اس کے پاس آتا جاتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر یہ ہمارے کام آئے گا. اگر یہ نیت چھوڑ کر کے اللہ کی رضا کے لیے، صرف حب اللہ، اللہ کی رضا کے لیے وہ اس کے پاس جائے
تو اس سے اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا، اور ظاہر ہے کہ اللہ جب محبت کرنے لگے گا تو اس کا کوئی پابندہ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی ضرورت یہ کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، وہ کیا کام آئے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں گے تو کوئی انسان کسی کے لیے چاہ کرتے ہی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو یہ چیز ہوتی ہے، یعنی تھوڑا چھوٹا کام ہوتا ہے لیکن نیت کی درستگی کی وجہ سے وہ بہت اللہ کے نزدیک اہمیت اس کی ہوتی ہے۔ آگے کسی کے پاس جائیں آئیں ملنے جلنے کے لیے تو ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ ایک دم جو ہے پھٹیچر بن کر کے جائیں، بالکل بوسیدہ بن کر کے جائیں، بلکہ یہ ہے کہ لباس وغیرہ اور ظاہری حلیہ وغیرہ ٹھیک ٹھاک کر کے آدمی کو جانا آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گھر میں جس طرح سے رہتا ہے اٹھا ایک بنیان پہنے ہوئے، لولی بنیان پہنے ہوئے چلے، کسی کے یہاں جب ملنے جاتا ہے تو ڈھنگ کا کپڑا پہن کر کے سورت کا خیرت وغیرہ سنبھال کر کے آئے جائے۔ اب اس میں بعض صحابہ کا ذوق تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزاج یہ بڑے سادے، بہت ہی طبیعت کے اندر ان کے سادگی تھی۔ تو فرمایا کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام درداء دو ہیں، ایک ام درداء کبریٰ اور ایک ام درداء صغریٰ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے، تو جو پہلی تھی وہ تو صحابیہ تھی اور دوسری جو تھی وہ صحابیہ نہیں تھی، لیکن وہ بھی نیک خاتون، اتنی نیک تھی کہ مسجد میں، دمشق کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی، بوڑھی تھی اور باقاعدہ بیعت نہیں کرتی تھی، وہ بزرگ عورتوں کو بیعت کرتی تھی، اصلاح کرتی تھی، اور بعض مرد بھی جو ہے ان کو بھی وہ بیعت کرتی تھی۔ یعنی مطلب بیعت کرنا کیا ہے کہ عہد کرا دیتی کہ عہد کرو کہ دین پر اچھی طرح عمل کرو گے، گناہ نہیں کرو گے، نماز کی پابندی کرو گے، یہ باقاعدہ عہد لیتی تھی۔ اور پھر اپنے شوہر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت سنایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں ام درداء کہ ایک مرتبہ مدائن سے چل کر کے سلمان فارسی آئے پیدل ہمارے یہاں شام، یہ لوگ شام میں رہتے تھے، مدائن سے چل کر کے پیدل ہم سے ملنے آئے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ۔ ظاہر ہے ایک زمانہ تھا کہ مدینہ منورہ میں دونوں ہوتے تھے، حضرت ابو درداء بھی حضرت سلمان بھی، تو اب الگ الگ جگہوں پہ رہ رہے ہیں تو آئے، علیہ کسان، ان پر صرف ایک چادر تھی اور ایک پاجامہ پہنے ہوئے تھے جو گھٹنوں تک ہوتا، گھٹنا تھک جائے گا پورا نہیں، ایک دم گھٹنا، اور پاجامہ یعنی جو مکمل پاجامہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ قال ابن شوذب، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا روحیہ سلمان کو اس حال میں دیکھا گیا کہ وہ علیہ کساء مطموم، ایک چادر سے ٹکوڑے ہوئے، ایک پاجامہ ہے اور باقی کرتے کی جگہ پر ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور سر مڑائے ہوئے، مطموم الرأس، سر مڑائے ہوئے، اور ساقط الاذنین، کان بھی ان کے جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے کان کوئی بہت اچھے نہیں تھے دیکھنے میں، جھولتے ہوئے کان تھے، لٹکے ہوئے جھولتے ہوئے کان تھے، یہ ان کا حجہ بیان کیا۔ اور تو ان سے کہا گیا کہ یہ آپ اپنی کیوں شوبہ کرنا سکا، آپ نے اپنے آپ کو اتنا کیوں بدنما بنا رکھا ہے، ذرا اچھی طریقے سے کچھ ڈھنگ کا کپڑا پہن لیا ہوتا، لوگ دیکھنے میں اچھا محسوس کرتے۔ تو ان کا مزاج یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ ان الخیر خیر الآخرہ، بھائی اصل خیر تو آخرت کا خیر ہے، دنیا والوں کی نظر میں اچھا بن کر کے بھی کیا فائدہ ہوگا۔ تین مزاج حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اسی طرح کا مزاج حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ حضرات ہیں جو حاضر صحابہ میں ظاہر ہوئے تھے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کے پاس ملنے جلنے کے لیے تو ہر ایک کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے، تو ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود عملت بھی وفود جو آتے تھے باہر کے ملنے کے لیے، تو ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کپڑے ایسے رکھے تھے کہ جو پہن کر کے ان کے سامنے ہوتے تھے، ورنہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر سادہ حیات اور وضع احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں، عبد الکریم بن امیہ ایک بزرگ ہے، وہ بالکل موٹا جھوٹا اپنی کپڑا پہنے نکلے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی، یہ تو راہبوں سادھوؤں اور دنیا سے بے رغبت لوگوں کا ایک دم یہ لباس ہے، یہ شریعت یعنی لاغبانی ہے اسلام، یہ تم طریقہ مت اختیار کرو۔ انسان المسلمون اذا تزاوروا تجملوا۔ ابو العالیہ یہ حضرت محمد رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور بہت سے صحابہ سے ان کی ملاقات ہے، تو صحابہ کے مزاج کو یہ جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا معمول یہ تھا کہ جب وہ ایک دوسرے کے پاس ملنے جاتے تھے تو جمال حاصل کرتے تھے، یعنی ڈھنگ کے کپڑے ایسے پہن لیا کرتے تھے کہ رخ سے دیکھنے میں آدمی شکل حیرت جو ہے ٹھیک معلوم ہوتی تھی۔ بالکل جو کپڑا لباس جو ہے اختیار کر کے آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، وہی حیرت اختیار کر کے لوگ دوسروں سے ملنے نہیں جایا کرتے تھے۔ تجمل یہ عمومی ماحول تھا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں عبداللہ نام کے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جبہ نکالا جو تھا تو سادہ ہی تھا، لیکن اس پر دیباج اور ریشم کے کا گوٹ لگا ہوا تھا، کنارے کنارے ریشم کا گوٹ لگا ہوا تھا، وہ اس کی وجہ سے اس کے اندر زینت پہنی۔ تو اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے سنا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے، کہ وہ اتنے ریشم کے بھی جواز سے قائل نہیں ہے کہ جس سے جو کنارے کنارے گوٹ لگتا ہے کپڑے میں، وہ اس کے بھی جواز سے قائل نہیں، اس کو بھی وہ منع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ریشم پہلے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، ایک ہاتھ میں آپ سے سونا تھا اور ایک ہاتھ میں ریشم تھا، دیے ہوئے آپ کے لیے رات اللہ نے میری امت کے مردوں پر ان دونوں کو حرام کرا دیا، امت کے مردوں پر یہ دونوں کو حرام کرا دیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے کپڑے کو فرمایا کہ آپ کو باقاعدہ جبہ ہدیہ کیا گیا تھا، تو آپ کو اس کو پہن کو لیا تھا، لیکن ایک دم اس کو نکال دیا اور کہا کہ اس شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو اس کو پڑھے گا پہنے گا، تو لا خلاق لہ فی الآخرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ریشم کا جبہ انہوں نے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے میں، تو لے کر کے آئے بھاگے ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ہم سے یہی کہا تھا کہ جو ریشم کا کپڑا پہنے گا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور آپ نے یہ مجھے کیوں بھیجا ہدیے میں جب اس کو پہننا نہیں ہے؟ تو اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرورت ہو رہی ہے کہ جو چیز پہننا استعمال کرنا جائز نہ ہو اس سے کسی طرح استفادہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ارے بھائی، اس کو تم گھر کی مشغولات میں بھی اس کو تقسیم کر سکتے تھے، اس کو بیچ کر کے اس کے پیسے سے تم فائدہ اٹھا سکتے تھے، ہے نا، اس کی قیمت سے تم فائدہ، مال تو ہے ہی، اس کے مال ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اگر تم کو خود پہننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس سے کسی بھی طرح سے نفع نہیں اٹھا سکتے، تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت ریشم کی ممانعت صحابہ نے سنی تھی۔ اس دنیا پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا تو کہنا یہ تھا کہ تھوڑا سا بھی گوٹا کھپا کے طور پر اگر لگایا گیا کپڑے میں زینت کے لیے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ منع کرتے تھے۔ تو اس پر اب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ دکھایا کہ جس جو تھا تو چادر جھوٹی چادر تھا، لیکن اس میں دیباج کا جیتا لگا ہوا تھا، اور اس کے دونوں جو گریبان کے دونوں جو حصے ہوتے ہیں دونوں پر جو ہے وہ ریشم کا گوٹ لگا ہوا تھا، ایک تو اس کے کنارے اور دوسرے جو گریبان ہوتا ہے رکھا ہوا، اس پر تھوڑا اس پر لگا ہوا تھا۔
وہ یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کا عبداللہ ابن مسعود صدیق عمر سے کہہ دو آج ہی جبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان البتوان الوفود، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لیے، یہ وفود کوئی باہر سے کوئی معزز لوگ آتے تھے، ان کو خطاب کرنا ہوتا تھا، ملنا ہوتا تھا، تو اس کو پہن کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کے اہتمام کرنا چاہیے، جمعہ کے دن آدمی کے پاس جو اچھا عمدہ ترین کپڑا ہو اس کو پہن کر کے جمعہ میں آنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے، اور پھر روایت میں یہ ہے کہ بڑی اعیاد جمعہ کے لیے بھی اور عیدین کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ وہ پورا واقعہ ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کسی سے ملاقات کے لیے جائے تو اچھی ہیئت صورت بنا کر کے جائے، لوگ اس کے پاس اگر آتے ہیں دور سے تو ان سے بھی ملنے کے لیے اچھی حیرت و صورت بنا کر کے ان سے ملاقات کرے، تاکہ ان کے ذہنوں پر ذہن و دماغ پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ غیرت آدمی بعض دفعہ اندر سے کمزور ہے، غریب ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اچھی حیرت بنا کر کے آئے، اس لیے تاکہ لوگ اسے مستحق زکوٰۃ نہ سمجھنے لگے۔ سمجھا؟ لوگ مستحق زکوٰۃ نہ سمجھنے لگے۔ چنانچہ شاعر جو عربی شاعر لوگوں نے کہا وفی فرد نہد عتیقی جعلتہ حجابا لبیتی ثم اقدمتہ عمدا، اپنا گھر کا حال بتاتا ہے کہ ویسے تو میرا گھر کا حال اچھا نہیں ہے، واقع بھی ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہوں تو ایک ایسا دروازے کے سامنے ایک شاندار عمدہ نسل کا گھوڑا میں نے پال رکھا ہے، باقاعدہ اس کو غلام مقرر کر رکھا ہے اور وہ اس کی خدمت کرتا رہتا ہے، آنے جانے اور حویلی گھر کو باہر سے میں نے بڑا اچھا بنا رکھا ہے، آنے جانے والے سمجھتے دیکھتے ہیں کہ کسی رئیس کا مکان ہے نا، کسی کو وارنا بھی نہیں ہوتا ہوگا، گھر میں چوہے کلابازیاں کھا رہے ہیں، چوہے کلابازیاں کھا رہے ہیں۔ محاورہ ہوتا ہے کہ اپنے تو اپنے چوہوں تک کے کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے نا، وہ بیچارے بھی بھوکے جو ہے لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ محاورہ اردو میں بولتے ہیں گھر میں چوہے کلابازیاں کھا رہے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ چوہوں کو کھانے لگے، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی تجمل اختیار کرتا ہے، سمجھا آپ نے، کہ دوسروں پر اپنے کو یوں ظاہر کرتا ہے تاکہ جو ہے اس کے اندر کا راز اس کو معلوم نہ ہو اور لوگ اس کو صدقہ خیرات نہ کریں۔ اس کے بعد رات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اندر بھرا پڑا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ظاہری وضع حیرت ایسی بیان بنائے رہتے ہیں کہ آدمی کو دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس میں کوئی کپڑا ہے اور اس بیچارے کے پاس میں کچھ کھانے کو ہے، لہٰذا اس کو جو ہے کچھ صدقہ کر دو، کوئی اس کو جو ہے خیرات کر دو۔ تو نہیں، مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی حیرت اور وضع ایسے اختیار کرے کہ اس سے جو ہے لوگوں کو اس کی واقعی اگر ضرورت ہو تبھی اس کی ضرورتوں کا احساس نہ ہونے پائے۔ اب یہ ایک بات ہے، آدمی جب کسی کے پاس جائے جیسے ہی مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جاتے تھے ملنے کے لیے، آخری حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معلوم تھا کہ لوگ ضیافت کر رہے ہیں، حضرت انصار کی کا یہاں کیا جانا، حضرت الحاظ اللہ عنہ کیا جانا، عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ کیا جانا، اور بھی متعدد لوگوں کے یہاں جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار جانا یہ ذکر ہے حدیثوں میں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں جاتے تھے تو ضیافت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد یا پہلے ہی ان کے گھر کبھی تو نماز باقاعدہ پڑھ دیتے تھے اکیلے، اور کبھی یہ ہے کہ گھر کے لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے، اور کبھی ایسا ہوا کہ دعا ہی کر دیا کرتے تھے۔ تو آدمی اگر کسی کے یہاں مہمان بن کر کے جائے تو اگر انہوں نے ہمارے ساتھ ہماری ضیافت کی ہے، ہمارا حق ادا کیا ہے، ہماری خدمت کی ہے، تو اگر ہم مادی طور پر مال کے ذریعے سے ان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں تو وہاں ان کے گھر میں نماز پڑھ لیں، دعا کر لیں اور ان کے یہاں خیر و برکت کی دعا کر لیں، تو اس سے بھی ان کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو یہ دعا بھی جو ہے یہ بہت بڑی سوغات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں ملنے جایا کرتے تھے تو ضیافت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد یا تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے یا یہ ہے کہ دعا ہی کر لیا کرتے تھے، اس سے جو ہے ان لوگوں کا دل خوش ہو جاتا تھا۔
کل بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا السلام علیکم. اندر سے لوگوں نے آہستہ جواب دیا کہ سن نہ سکے, بہت آہستہ جواب دیا کہ سن نہ سکے. پھر دوسری مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دعا سلام, پھر آہستہ سے جواب دیا یہ کہ نہ سن سکے. تیسری مرتبہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, تیسری مرتبہ بھی جواب دیا. خاتون بیوی کہہ رہی ہے کہ حضور ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اجازت چاہتے ہیں دعی ہی یدعو لنا. ان کو بار بار سلام کر رہے ہیں تو دعا کر رہے ہیں تو ہم جتنی اجازت دعا مل جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد اگر اجازت نہیں ملتی تھی تو واپس ہو جاتے تھے. تیسری مرتبہ سلام کر کے جب واپس ہونے لگے تو یہ جلدی سے نکلے اور جا کر کے نبی پاک رحم کو بھلی یا اللہ میں تو میں چاہتا تھا کہ آپ کا سلام 3 مرتبہ ہم لوگوں کو مل جائے. اس سے جو ہے صحابہ کا سلام کا جواب آپ کو اتنی زور سے نہیں دیا کہ آپ سن سکیں. تو میرے دوستوں, آنے جانے سے دعا, ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے کے حق میں جو ہے خواہی کو فروغ ملتا ہے, اور ایک دوسرے کو دعا دینے سے انشاءاللہ ہم کا رزق ہے برکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی سنتیں بڑی دن کے اندر بڑی بڑی برکات ہیں, بڑے فوائد ہیں. اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.